بادشاہ اور جادوئی کتاب۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا جس کا نام بادشاہ فیروز تھا۔ وہ اپنے ملک کے لیے بہت فکر مند اور عقل مند سمجھا جاتا تھا، لیکن ایک چیز اسے ہمیشہ پریشان کرتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ سب کچھ جان لے، ماضی، حال اور مستقبل۔ ایک دن پرانا عالم دربار میں آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک قدیم کتاب تھی جس کے صفحات سنہرے اور الفاظ روشن ہوتے تھے۔ عالم نے کہا، بادشاہ صاحب، یہ کتاب دنیا کے سب راز جانتی ہے، لیکن ایک شرط ہے، جو بھی اس کتاب کے علم کو حاصل کرے گا اسے اپنی نیت میں پاکیزگی رکھنی ہوگی، ورنہ کتاب کا جادو الٹا اثر ڈالے گا۔ بادشاہ فیروز نے کتاب حاصل کی اور دربار میں اکیلے اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ کتاب نے خود بخود صفحات پلٹنا شروع کیے اور عجیب و غریب روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ کتاب نے سب سے پہلے بادشاہ سے پوچھا، تمہیں کس چیز کا علم چاہیے؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں اپنے ملک کے سب راز جاننا چاہتا ہوں اور مستقبل کے خطرات سے بچنا چاہتا ہوں۔ کتاب نے زوردار آواز میں کہا، تمہاری نیت سچی ہے، لیکن علم کی قیمت ہے، جو بھی تم جانو گے وہ تمہارے دل پر اثر ڈالے گا۔ بادشاہ نے کتاب کے صفحات کھولے اور حیرت انگیز چیزیں دیکھیں۔ دشمن کی سازشیں جو ابھی ہوئی بھی نہیں، لوگ جنہیں وہ دوست سمجھتے تھے دراصل دشمن تھے، خزانے اور دولت کے ایسے راز جو صرف کتاب جانتی تھی۔ شروعات میں بادشاہ خوش ہوا، لیکن جلد ہی وہ کتاب کے معاملات سے الجھ گیا۔ ہر راز جاننے کے بعد وہ خوفزدہ ہونے لگا اور کوئی بھی فیصلہ آسان نہ رہا۔ تب ایک رات کتاب سرگوشی کی طرح کہا، بادشاہ، اصل طاقت یہ نہیں کہ تم سب کچھ جان لو، بلکہ یہ ہے کہ تمہیں صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرو۔ جو کچھ جاننا وہ استعمال کرو، لیکن اپنے دل کی پاکیزگی نہ کھو۔ بادشاہ نے اس نصیحت کو سمجھا اور کتاب کو دربار میں خزانوں میں محفوظ کر دیا، لیکن اپنی نیت اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کرنے لگا۔ اس دن کے بعد بادشاہ فیروز کا نام تاریخ میں ایک عادل اور دانشمند بادشاہ کے طور پر لکھا گیا، اور کتاب کی کہانی آج بھی لوگوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ علم طاقت ہے، لیکن دل کی پاکیزگی سب سے بڑی طاقت ہے۔ بادشاہ فیروز نے کتاب سے سیکھا کہ دل کی پاکیزگی سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن وہ یہ بھی جان گئے کہ اس طاقت کا صحیح استعمال کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ ایک دن کتاب نے دوبارہ سرگوشی کی، بادشاہ، تمہارے ملک میں ایک نیا امتحان آنے والا ہے۔ تمہارے دشمن تمہارے اندر کے خوف اور شک کا فائدہ اٹھائیں گے۔ یاد رکھو، تمہارے دل کی پاکیزگی ہی تمہاری اور تمہارے لوگوں کو بچا سکتی ہے۔ ایک رات بادشاہ فیروز نے خواب میں دیکھا کہ ایک سیاہ بادل اس کے محل کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ اس کا بادل کے نیچے اس کا وزیر اور سپاہی الجھ رہے ہیں۔ بادل نے سرگوشی کی، یہ تمہاری خود غرضی، حسد اور بے صبری جو تمہارے ملک کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ اگر تم دل صاف نہ رکھو گے، یہ بادل حقیقت میں بدل جائیں گے۔ بادشاہ نے فوراً اپنے دل پر قابو پایا، اپنے وزیر کو بلایا۔ انہوں نے سب کو بتایا کہ سب سے بڑی طاقت دشمن کے ساتھ لڑنا میں نہیں، بلکہ اپنے دل اور فیصلوں پہ انصاف اور محبت رکھنا ہے۔ وزیر اور فوج نے بادشاہ کی بات سنی اور سب نے مل کر اپنے اندر کے خوف کو، شک کو دور کیا۔ کچھ دن بعد دشمن کی فوج نے حملہ کیا، لیکن بادشاہ کی پاک نیت اور حکمت کی وجہ سے نہ صرف فوج کامیاب ہوئی، بلکہ دشمن اپنے آپ ہی پسپائی اختیار کر گئے۔ لوگ حیران رہ گئے کہ کیسے بادشاہ نے بغیر کسی طاقتور ہتھیار کے صرف اپنی نیت اور دل کی پاکیزگی سے ملک کو بچا لیا۔ کتاب نے آخری میں ایک آخری سبق دیا، یاد رکھو بادشاہ فیروز، دنیا کی سب طاقتیں، خزانے اور علم صرف رہنمائی کے لیے ہے، لیکن دل کی پاکیزگی وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں بھی روشنی دکھاتا ہے۔ یہی حقیقی طاقت ہے۔ اور اس دن کے بعد بادشاہ فیروز نہ صرف ایک دانشمند حکمران بن گئے، بلکہ ان کے ملک میں امن اور خوشحالی ہمیشہ قائم رہی۔ لوگ آج بھی ان کی کہانی سنتے ہیں، اور جادوئی کتاب صرف اس کے لیے رازدار بنی رہی تاکہ دل کی پاکیزگی کی طاقت ہمیشہ یاد رکھی جائے۔